بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں رہا اور نہ ہی یہ اب آسانی سے حل ہوگا۔ پہلی دفعہ وزیر داخلہ محسن نقوی اس معاملے پر کھل کر بول پڑے ہیں۔ اب نظر آ رہا ہے کہ اسٹیڈیم میں ان سے سوال ہو گیا ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کی عمارت پر، تو وہ کھل کر بولے کہ اس پر میرا موقف بڑا واضح ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہو اور غریب لوگوں کے لیے الگ قانون ہو۔ میرا موقف وہی ہے جو CDA کا ہے، یعنی یہ عمارت غیر قانونی ہے اور اس کے خلاف ایکشن ہونا ہی ہونا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ پاکستان کا سب سے بڑا سکیم ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکیم، 21 سال تک وہ لوگوں کو کھلاتا رہا۔ اس میں سارے شامل ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ججز ہیں، سیاستدان ہیں، جرنلسٹ ہیں، تو کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ اب محسن نقوی نے سوچ واضح کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شہباز شریف اور محسن نقوی کے درمیان جو ملاقات تھی، جس میں نظر آ رہا تھا کہ کوئی خوشگوار ملاقات نہیں تھی، اب وہ مزید ناخوشگوار ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ایک طرف شہباز شریف ہیں جنہوں نے ایک کمیٹی بنا دی اور کہا کہ جو بھی لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ان کا موقف لازمی لیا جائے، ان کی داد رسی کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو دیکھا جائے، کیونکہ سارے تو ایسے لگ رہا تھا شہباز شریف صاحب کے جاننے والے نکل آئے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، چاہے وہ سیاستدان ہوں اور سب پارٹیز کے ہیں، جرنلسٹ ہوں یا بیوروکریٹس ہوں، ججز ہوں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے سب کا تعلق شہباز شریف صاحب سے نکل آیا۔ صرف یہاں تک نہیں بلکہ یہاں پر ڈپلومیٹس بھی تھے، سفارتکار بھی تھے، انہوں نے اپنی اپنی گورنمنٹ سے شکایت لگائی اور وہ شکایت پھر فورن آفس کے ذریعے پھر شہباز شریف صاحب تک پہنچی۔ اب اس میں جاسوسی کی بھی بات ہو رہی ہے، بات صرف یہاں تک نہیں رکتی۔ حماد حسن صاحب سینئر صحافی ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی پروگرامز میں ان کو بلایا جاتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن ٹاورز کا معاملہ اتنا سادہ نہیں بلکہ یہاں کچھ اپارٹمنٹس مشکوک افراد کے پاس تھے جنہیں بیرونی سرپرستی حاصل تھی۔ ان اپارٹمنٹس میں حساس انٹیلیجنس آلات بھی نصب کیے گئے تھے جو شاہراہ دستور پر اہم دفاتر کو مانیٹر کر رہے تھے، یعنی یہاں پر جاسوسی کے آلات بھی لگے ہوئے تھے، اہم دفاتر کو مانیٹر بھی کر رہے تھے۔ یہ اب غیر ملکیوں کے پاس تھے، کیونکہ یہ تو بات پہلے سامنے آ چکی ہے جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ سفارتکار بھی یہاں پر تھے اور انہوں نے کرائے پر لیے ہوئے تھے یہاں پر اپارٹمنٹس، تو کچھ منزلوں پر ان کے بھی تھے اور وہاں سے کچھ حساس عمارتیں نظر آتی تھیں، وہاں سرویلنس کے لیے کیمرہ وغیرہ دیگر چیزیں لگی ہوئی تھیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بہت حساس ہو گیا ہے۔ یہ تو اب محسن نقوی کی سوچ نظر آ رہی ہے کہ یہ عمارت اب اس طرح نہیں رہ سکتی، تو لگتا یہ ہے کہ CDA کا اس پر قبضہ ہونا ہی ہونا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے پہلے سے ہی قبضہ ہے۔ اس میں جو کئی کہانیاں آ گئیں ان میں یہ بھی ہے، مزمل سہروردی صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اس میں ایک نئی کہانی بیان کر دی ہے جس میں محسن نقوی اور گوہر اعجاز جو لیک سٹی کے اونر بھی ہیں، ان کی IPP بھی ہے، نگران وزیر بھی وہ رہے ہیں اور ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے پیٹرن چیف یعنی چیئرمین بھی رہے اور بڑا ان کا اس میں کردار بھی ہے، تو ایک طاقتور شخصیت ہے۔ محسن نقوی اور گوہر اعجاز کی دوستی کے حوالے سے بھی انہوں نے مزمل سہروردی صاحب نے باتیں کی ہیں۔ یہ کہتے ہیں محسن نقوی اور گوہر اعجاز کی دوستی ہے اور ان کی مثال دو جسم ایک جان والی ہے۔ میرے خیال سے محسن نقوی کو گوہر اعجاز کو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پروجیکٹ سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ حکومت ایک تو کرپشن کا پیسہ نکلوا رہی ہے، لیکن اگر آپ لے کر اس کو اپنے کسی قریبی یا کسی دوست کو دے رہے ہیں تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس سے تو پھر ہر بندہ سوال اٹھائے گا۔ مزمل سہروردی سینئر صحافی یہ بات اپنے وی لاگ میں کر رہے ہیں۔ اس کا جواب منیف فاروق دے رہے ہیں کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں گوہر اعجاز صاحب کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ جی اس کو پیچھے تو جانا ہے ہم یہ نہیں کہ غریبوں کے پیچھے جائیں اور امیروں کے پیچھے نہ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا اس میں اب چونکہ بات کی جا رہی ہے حساس چیزوں کی اور سرویلنس کی، جاسوسی کی، تو بات اب کہیں آگے بڑھ چکی ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس پر CDA نے اپنا قبضہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کس کو دیا جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، آگے کی بات ہے۔ میں اس لیے بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دی نیوز میں بھی خبر چھپ گئی ہے کہ گورنمنٹ ٹو کمپنسیٹ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو اپارٹمنٹ اونرز ایٹ پرائس اوریجنلی پیڈ۔ دی نیوز اور جنگ میں خبر چھپ گئی ہے کہ حکومت نے ون کانسٹیٹیوشن اپارٹمنٹ کی رہائشیوں کو اصل قیمت پر ادائیگیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ اصل قیمت کیا ہے اوریجنل، کس نے کتنے میں خریدا، اگر تو اس کے پاس ڈاکومنٹس ہیں تو بات بنے گی، ورنہ کیا ہوگا، بس ایک جنرل پرائس کر دی جائے گی۔ پھر یہاں تو تحریک انصاف کے بانی شیخ عمران خان کا بھی اپارٹمنٹ بتایا جاتا ہے، تو ان کو بھی کمپنسیٹ حکومت کرے گی، تو کمپنسیشن قیمت کیا ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ان رہائشیوں کو نکالنا ہی نکالنا ہے، یہ بات واضح ہے، اس سے صاف نظر آ رہا ہے، صرف ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ تو یہ اب ایک نیا ظاہر ہے کہ پنڈورا باکس بھی کھلنا ہے،
اس میں کافی زیادہ اب کنٹروورسی بھی آنی ہے، کیونکہ جس بندے نے یہ سارا کچھ کیا ہے اس کا ستارہ ٹیکسٹائل سے بھی تعلق بتایا جا رہا ہے، رشتہ داری یا ان کے داماد ہیں وہ جی حفیظ شیخ پاشا صاحب، اور ان کا اس میں سارا نام آ رہا ہے، بیک گراؤنڈ میں وہ تھے۔ سابق جنرل توقیر ضیاء کا بھی نام آتا ہے، لیکن انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ جی میں تو اس میں کہیں بڈنگ میں تھا ہی نہیں۔ پہلے ان کا نام سامنے آیا بڈنگ کے بعد وہ کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ کنسورشیم تھا 3-4 گروپس کا، اس میں ٹیکسٹائل کے لوگ بھی تھے، اس میں کوئی اس طرح ڈیولپمنٹ والے بھی تھے، لیکن بعد میں حفیظ شیخ صاحب بھی بن گئے، اور اس میں ایک BNP لمیٹڈ کمپنی بیچ میں آ گئی، تو بڑے اس میں گورکھ دھندے بنائے گئے، ایک لمبا قصہ ہے۔ لیکن اب اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر کہانیاں اور کی بھی کھلیں گی، کس کس کو کس طرح اپارٹمنٹ دیا گیا، کون کون اس میں شامل تھا، کہاں کہاں رشوت دی گئی، کیونکہ محسن نقوی صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جی میں صاف کہتا ہوں کہ مجھے بھی کام کرانا ہو تو 10 لاکھ روپیہ CDA میں دو گے تو کام ہوگا، CDA سے کرپٹ ادارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سب ملی بھگت سے ہوتا رہا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ ایک بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے، ہو سکتا ہے جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس کی کوئی خبر آ جائے، چونکہ خبر اتنی ہی ہے کہ ایک بڑی گرفتاری اس معاملے میں ہونے والی ہے، اور اس سے پتہ چلے گا کہ اب معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ نام ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن بڑی شخصیت ہے اور اس کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے۔ اس میں اب ہر کوئی اپنا موقع پیش کر رہا ہے، تو حامد میر صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی CDA نے نور پور، شاہاں اور مل پور میں کئی ماہ سے ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل کے تعمیر شدہ سینکڑوں نہیں ہزاروں گھر مسمار کیے جا چکے ہیں۔ جب سے وزیر اعظم نے گرینڈ حیات کے خلاف آپریشن رکوایا ہے تو نور پور، شاہاں اور مل پور کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمارے پاس تو قانونی کاغذ بھی ہیں اور عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں، ہماری دفعہ تو کسی نے کوئی انکوائری کمیٹی نہیں بنائی، کیا ان لوگوں کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہیں؟ یہی بات اب محسن نقوی کر رہے ہیں کہ جی پھر پر اعتراض ہوگا کہ غریبوں کے خلاف آپ کر دیتے ہیں، امیروں کے خلاف آپ کچھ نہیں کرتے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ حامد میر صاحب مزید کہتے ہیں یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو عمارت 2 مافیاز کی لڑائی بن گئی۔ ایک مافیا CDA کے اندر ہے، یہ مافیا بہت سے دیگر، بلکہ کہتے ہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، حقیقت یہی ہے کہ غلط نہیں ہے کہ یہ 2 مافیاز کی لڑائی ہے، ایک CDA کے اندر ہے، یہ مافیا بہت سے دیگر مافیاز کی سہولت کاری کرتا ہے۔ لینڈ مافیا CDA کے اعلیٰ افسران کی ملی بھگت سے ہی اسلام آباد کے جنگلات اور پلاٹ کاٹ کر یہاں ہاؤسنگ اسکیمیں شروع کرتا ہے۔ اگر کوئی سرکاری افسر اس ملی بھگت کا حصہ نہیں بنتا تو اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی تو نہیں کہ ہر کوئی اسلام آباد اور CDA اور خاص بندے لگانے کرنے، تو راز جب کھلیں گے بڑے پردہ نشین ان کے نام آئیں گے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب بڑے ڈسٹربڈ ہیں، شریف خاندان پورا ڈسٹربڈ ہے، ان کے لیے بھی مسائل ہوں گے، کیونکہ جب طلال چودھری نے یہ کہا کہ جی 20 سال تک رٹ نہیں قائم ہو سکی ریاست کی اس کانسٹیٹیوشن ایونیو کے بارے میں۔ اچھا، یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو اس کو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں تاکہ اس کی ایک امپورٹنس نظر آ جائے، جبکہ یہ میری اطلاعات ہے کم از کم 500 میٹر دور ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو سے، لیکن اس کا نام اس لیے رکھ دیا گیا کہ ذرا اٹریکشن ہو جائے، اور کہ جی یہ بڑی اہم لوکیشن ہے، تو بہت خاص کمال لوکیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن ایونیو پر نہیں ہے عمارت، لیکن اس کو کانسٹیٹیوشن ایونیو کہنا شروع کر دیا گیا۔ بہرحال اب اس کا نام پڑ گیا۔ اب ظفر نقوی صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں، یہ کہتے ہیں ایک خاندان کے اندر لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے، بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، ایک خاندان کے اندر لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے، کوئی اہم سیاسی شخصیت ایک ایسے تگڑے وفاقی وزیر کو فارغ کرانے کی ٹھان بیٹھی ہے جو وزیر بجٹ کے بعد کچھ بڑا ہاتھ مارنے کے چکر میں ہے۔ معاملات بہت سارے حوالوں سے بگڑتے نظر آ رہے ہیں، تو یہ تو میں آپ سے پہلے عرض کر رہا ہوں، چیزیں بگڑ رہی ہیں، معاملات خراب ہو رہے ہیں، آنے والے دن میں آپ دیکھیں گے، اور بگڑنے کس طرح سے ہیں، وہ اندر سے بھی بگڑنے ہیں، باہر سے بھی بگڑنے ہیں، ود ان پارٹیز بھی ہونے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے کہ ابھی حال ہی میں ایک میٹنگ کا قصہ ARY پر نعیم بٹ صاحب سناتے کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار میں بھی بڑی سخت بحث و تکرار ہو گئی کہ جی سبسڈی کون دے گا ہیوی ٹریفک کو، ہیوی وہیکلز کو، اور 3 ماہ کے لیے سبسڈی، تو اس میں آپ صوبے بھی حصہ ڈالیں۔ تو اس پر بلاول نے کہا کہ نہیں جی آپ ہی کریں اور وفاق ہی کریں۔ اس پر بڑی بحث ہوئی، پھر کہا جی 1 مہینے کے لیے دی جائے گی۔ تو یہاں اب آپ یہ دیکھیں نا کہ چیزیں آمنے سامنے آ رہی ہیں۔ آخر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، معاشرتی اصلاح کے لیے کام کریں۔ انصار عباسی صاحب پر تنقید بڑی ہوتی ہے کہ جی یہ خان صاحب کے دور میں بڑی تنقید کرتے تھے، مہنگائی پر بھی، کوئی پٹرول 2 روپے بڑھ جائے، بہت بات کرتے تھے۔ جب سے یہ شریف خاندان کی حکومت آئی ہے 4 سال سے اس طرح تنقید نہیں کر رہے، نہ الیکشنز فراڈ پر انہوں نے بات کی، دیگر چیزوں پہ نہیں کرتے۔ اب انہوں نے کالم ہی لکھ ڈالا ہے، اور اس میں انہوں نے تو مریم نواز صاحبہ کو قبر کا عذاب یاد کرا دیا ہے۔ ابھی پہلے ان کے ٹویٹ وائرل ہوا کہ جی اسلام آباد میں مرد اور خواتین ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں،
کلبز میں، جمز میں، تو اس کو روکنا چاہیے۔ شہباز شریف کا نوٹس لیں، اس سے بے راہ روی پھیلتی ہے، اس سے فحاشی اور مطلب اس طرح غیر اخلاقی ہے یہ سب کہ مرد اور عورت اکٹھے مل کر ایکسرسائز کر رہے ہوں، تو کافی زیادہ اس پر بحث ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں جن صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں جی غلط کہہ رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے کالم لکھا ہے، میاں نواز شریف صاحب کی زیر قیادت مسلم لیگ نون ایک عرصے سے لبرل بننے کے لیے بہت ہاتھ پیر مار رہی ہے۔ اسلامی سوچ رکھنے والے لیگیوں کی اب پارٹی میں کوئی نہیں سنتا۔ میاں صاحب اور مریم صاحبہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کے قریب افراد میں لبرل اور سیکولر سوچ والوں کا ان پر کافی اثر ہے، اس لیے میاں صاحب اپنی گزشتہ حکومت میں پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے بجائے لبرل اور پروگریسو بنانے کی بات کرتے تھے۔ لگتا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ وہ اسلامی تعلیمات سے بخوبی واقف ہیں، لیکن لبرل طبقے کو خوش کرنے کے چکر میں وہ کچھ ایسا بھی کر دیتی ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی پوچھے کس کے مشورے پر کئی ایکڑ حکومتی زمین پر فلم سٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا؟ پہلے ہی ہماری فلم میں اور ڈرامے معاشرے میں بےہودگی، فحاشی اور عریانی پھیلانے میں بہت آگے نکل چکے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور حکومتی ادارے اپنی بنیادی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ معاشرے کو بےہودگی، بے حیائی سے آلودہ کرنے کا کوئی بھی عمل اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ آئین پاکستان کی روح کے بھی خلاف ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر معاشرے کو تباہ کرنے کی کسی بھی کوشش کو روکنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ گھٹیا فلمیں، گھٹیا ڈرامے، بلکہ اب تو گھٹیا اشتہارات بھی خوب چل رہے ہیں، جنہیں روکنے کے لیے کوئی حکومت، کوئی حکومتی ادارہ کچھ نہیں کرتا، اور ڈر صرف یہ ہے کہ میڈیا اور لبرل طبقہ پیچھے پڑ جائے گا۔ کجا یہ کہ آرٹ اور کلچر کے نام پر بے حیائی کو پھیلنے سے روکا جائے۔ مریم صاحبہ نے فلم سٹی بنانے کا اعلان کر دیا، اب اس سے سخت الفاظ نہیں ہو سکتے۔ گھٹیا، بے راہ روی، عریانی، فحاشی اور یہ سب وہ کہہ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی مریم صاحبہ اس کو روکتی کیا؟ انہوں نے تو اس کے خلاف کام شروع کر دیا، فلم سٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ مریم صاحبہ ضرور جانتی ہوں گی کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو لوگ معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی اور عریانی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے سخت وعیدیں اور دردناک عذاب کی بات ہے۔ مریم صاحب کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے فحاشی، عریانی، بے حیائی پھیلائیں گی اور اس میں سخت وعیدیں ہیں، دردناک عذاب کی بات ہے۔ وہ ان کو عذاب یاد کروا رہے ہیں مریم صاحبہ کو کہ باز آ جائیں۔ فحاشی پھیلانا شیطان کے منصوبوں کو آگے بڑھانا ہے جو معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کو تباہ کرتا ہے، یعنی گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا منصوبہ شیطانی ہے اور یہ آپ عذاب کو دعوت دے رہی ہیں، بے حیائی پھیلانے کے لیے کر رہی ہیں یہ سارے سٹی کا منصوبہ۔ مریم صاحبہ ذرا آئین کا آرٹیکل 31 بھی پڑھ لیں جو اسلامی طریقہ زندگی کے بارے میں ہے، اور جو ریاست اور ریاست کے ہر ادارے کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ماحول فراہم کریں، چاہے ہمارا دین ہو یا آئین۔ حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری اسلامی نظام کے نفاذ کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی حکومتی پیسہ کہیں لگانا ہے تو اچھے کاموں میں لگائیں، تعلیم، صحت اور دوسری بنیادی سہولتوں پر توجہ دیں۔ ویسے اس میں 11 ارب روپے کے جہاز کا بھی ساتھ ذکر کرتے تو اور اچھی بات تھی۔ خیر، فلم سٹی سے کہیں زیادہ اہم کام معاشرے کی اصلاح کا ہے، جس کے لیے اسکول، کالج کے ساتھ ساتھ دوسرے ذرائع استعمال کر کے تربیت اور کردار سازی کا نظام لاگو کیا جائے تاکہ معاشرہ اجتماعی طور پر بہتر ہو سکے اور اسلامی ماحول قائم کیا جا سکے، جس کا وعدہ آئین پاکستان کرتا ہے۔ یہ ہے جی پورا کالم۔ میں نے کہا جی جو انہوں نے لکھا ہے حرف بحرف آپ کے سامنے رکھ دوں، تو یہ اس وقت جناب حالات چل رہے ہیں جن پر تنقید ہو رہی تھی کہ جی شریف خاندان کے خلاف نہیں بولتے، وہ دیکھیں انہوں نے اسلامی اقدار کا حوالہ دے کر تو اب تو عذاب کی باتیں کرتی ہیں۔ اللہ حافظ۔